Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व खताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। अटोनमेंट का आगाज कब हुआ, ये हमारी आज की स्टडी है। आगाज कब हुआ? इसका आगाज उस वक्त नहीं हुआ जब आदम ने गुनाह किया। इसका आगाज उस वक्त नहीं हुआ जब खुदा ने दुनिया को बनाया। कुफारे का जो ओरिजिन है वो जमीन के तख्लीक किए जाने से भी पहले है, फोरऑर्डेन्ड है। इटर्निटी में कुफारे का मंसूबा बनाया गया। जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा उससे हैरान नहीं हुआ, बल्कि क्योंकि खुदा जानता था कि आदम गुनाह करेगा। गुनाह खुदा की मर्जी नहीं है, मर्जी नहीं थी, लेकिन खुदा की नॉलेज में था कि इंसान ये करेगा। आप सोच सकते हैं, अगर खुदा की नॉलेज में था फिर क्यों खुदा ने बनाया, इंसान को बनाया, आदम को बनाया? ये हम मैन की डॉक्ट्राइन में सीखेंगे कि गर्चे खुदा जानता था कि आदम गुनाह करेगा, फिर भी क्यों उसने आदम को बनाया। गॉड इज नेवर टेकन बाय सरप्राइज। वो सब कुछ पहले से जानता है, क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है। गुनाह खुदा का प्लान नहीं, इब्लीस का प्लान है। मौत खुदा का प्लान नहीं, इब्लीस का प्लान है। जहन्नम खुदा का प्लान नहीं, बल्कि इब्लीस का प्लान है। उसने बगावत की, जिसके लिए फिर खुदा ने सजा को मुकर्रर किया। अब हम कहें खुदा सजा क्यों देता है, तो ये जजमेंट की डॉक्ट्रिन में आएगा, वो सजा क्यों देता है। इसमें सिर्फ हम कुफारे को देखें। गुनाह जो है वो मुदाखलत है खुदा के प्लान में, इंसान की जिंदगी में, दुनिया में। गुनाह मुदाखलत है, फॉरेन एलिमेंट है। खुदा का ओरिजिनल प्लान नहीं है, खुदा की मर्जी नहीं है। गुनाह मुदाखलत है। इब्लीस ने खुदा के प्लान में मुदाखलत की और गुनाह को ले आया। खुदा ने इब्लीस के प्लान में मुदाखलत की और दोबारा जिंदगी को ले आया। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह
موت کے علاقے میں گیا، نیچے کے علاقے میں گیا اور جہنم کے علاقے میں گیا. 3 ایریاز میں گیا تاکہ ان تینوں علاقوں میں جا کر ان کو باری باری شکست دے سکے. کفارے میں یہ سارا پروسیس جو ہے یہ شامل ہے. اس نے صرف ہمیں گناہوں سے نجات نہیں دی ہے بلکہ اس نے موت کا زور بھی توڑ دیا. آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. ہمارے پاس اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. کسی کو بھی اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کی زندگی کتنی ہے، لیکن ہمیں اگلی زندگی کی گارنٹی ہے. ہم ابدیت میں زندگی بسر کریں گے. ہاللویا. سو باپ، بیٹے اور روح القدس نے ابدیت میں ایک عہد باندھا جسے کہتے ہیں ایور لاسٹنگ کووننٹ، ابدی عہد. تثلیث نے آپس میں ایک عہد کیا زمین کے بنانے سے پہلے، انسان کو بنانے سے پہلے، جسے کیا کہتے ہیں ابدی عہد. اس عہد میں کفارے کا پلان بنایا گیا. عبرانیوں 13 باب اس کی 20 آئے. تو جب گناہ دنیا میں آیا تو خدا اس کو ڈیل کرنے کے لیے ان پرپیئرڈ نہیں تھا بلکہ خدا تیار تھا. اور اس لیے یوحنا نے کہا دیکھو خدا کا بارہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے چاہتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے خدا نے آلریڈی کفارے کا پلان یا منصوبہ بنایا تھا. گناہ کرنے کے بعد خدا نے منصوبہ نہیں بنایا. پڑھیں گے یوحنا 17 باب اور 5ویں آیت اور 24ویں آیت. اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. 24ویں آیت. اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی. ان آیتوں کے پیچھے کہ بنائے عالم سے پیشتر تو نے مجھ سے محبت رکھی، اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہے کہ تو نے انسان سے محبت رکھی اور اس کے لیے تو نے نجات کا منصوبہ رکھا. یسوع مسیح کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں خدا تو مجھ سے محبت رکھی. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس آپس میں محبت میں، یونٹی میں ایک ہیں. لیکن یہاں پہ جو ریفرنس ملتا ہے وہ اس محبت کے تعلق سے نہیں ہے، وہ کفارے کی محبت کے تعلق سے ہے کہ جب میں بیٹا بن کر جاؤں گا اور کفارہ دوں گا اس وقت بھی تو مجھ سے محبت رکھے گا. پہلا پطرس 1 باب 19ویں اور 20ویں آیت. بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ بھرے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے، اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. اس کا جو علم تھا، جو نالج تھی، جو پلان تھا کفارے کا، وہ کب سے موجود تھا؟ بنائے عالم سے پیشتر. دنیا کو بنانے سے پہلے ہی اس بات کا علم موجود تھا کہ یسوع مسیح کفارہ ہوگا، لیکن ظہور جو ہے وہ اب ہوا ہے. اس میں 1 باب اس کی 4 آیت. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. تو کفارے کا پلان بنائے عالم سے پیشتر تھا. دنیا کو بنانے سے پہلے کفارے کا پلان موجود تھا. صلیب کا جو پلان ہے وہ دنیا کے بنانے سے پہلے ہی موجود ہے.
یسوع مسیح کی قربانی کا جو پلان ہے وہ پہلے سے موجود ہے، اور اس میں پہلا باب اور 4 آیت میں آپ نے پڑھا ہے کلیسیا کا پلان بھی بنائے عالم سے پیشتر ہی موجود ہے۔ ہم یسوع مسیح میں اس وقت سلیکٹ نہیں کیے گئے جب اس نے ہمارے لیے قربانی دی، بلکہ بنائے عالم سے پیشتر ہی وہ جانتا تھا یہ لوگ جو ہیں کلیسیا کا حصہ بنیں گے اور میرے خاندان میں شریک ہوں گے۔ ہم جو خدا کے پلان میں ہیں کب سے ہیں؟ بنائے عالم سے پیشتر۔ مکاشفہ 13 باب اس کی 8ویں آیت۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، وہ بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ وہ یہاں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بنائے عالم سے پیشتر ہی ذبح کیا ہوا برا ہے۔ یہ پلان میں تھا کہ وہ قربانی دے گا۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 8ویں آیت۔ یہ جو تو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے، اور آئندہ اتھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا۔ اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر پہلے تھا اور اب نہیں، اور پھر موجود ہو جائے گا تو عجب کریں گے۔ ایک کتاب دیکھتے ہیں، جو کتاب بھی برے کی کتاب بھی بنائے عالم سے پہلے ہی موجود ہے اور اس میں نام لکھے ہوئے، اور جن کے نام اس میں نہیں ہیں وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ متی 25 باب اس کی 34ویں آیت۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا، اور میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ تو یہ بادشاہی کنگڈم کب سے ملی ہمیں؟ یہ بھی بنائے عالم سے پہلے ہے۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 3 آیت ہم پڑھیں گے۔ اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ گو بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے۔ سو بنائے عالم سے پیشتری خدا نے ہمارے لیے ایک آرام مقرر کیا ہے کہ ایماندار اس آرام میں داخل ہو سکے۔ تو ہم نے بہت سے ریفرنس یہاں پہ دیکھے ہیں کہ خدا نے یہ سارے جو پلانز ہیں یہ اس کے پری آرڈینڈ ہیں، یہ فور آرڈینڈ ہیں، پہلے سے ہی پلانز جو ہیں یہ موجود ہیں۔ صلیب کا جو منصوبہ ہے، صلیب کا جو مکاشفہ ہے، صلیب کی جو تصویر ہے، یہ آسمان پر بنائی گئی۔ صلیب کا نقشہ کہاں پہ ہے؟ آسمان پر۔ اور بنائے عالم سے پیشتر ہے۔ جب بھی خدا آدم کے گناہ کے بعد زمین کو دیکھتا ہے، وہ صلیب میں سے ہو کر زمین کو دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین کو دیکھ کے اسے صلیب نظر آتی ہے۔ یہ سارے منصوبے بنائے عالم سے پیشتر بنائے گئے۔ اس سے پہلے وہ گناہگار کو دیکھے، وہ ملکوں کو دیکھے، وہ نبیوں کو دیکھے، وہ صلیب کو دیکھتا ہے۔ ہر دور میں اس نے نبیوں کو، کاہنوں کو، رسولوں کو صلیب کا مکاشفہ دیا، چاہے ان کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، لیکن اس نے ہر ایک کو صلیب کا مکاشفہ دیا۔ جس کی زندگی میں صلیب کا مکاشفہ نہیں، وہ خدا کا خادم نہیں بن سکتا۔ یہ ایک ایسا پلان ہے جو فور آرڈینڈ تھا۔ یسوع مسیح کا صلیب پر مصلوب ہونا ایک تاریخی واقعہ بھی ہے،
لیکن ایک ایٹرنل فیکٹ بھی ہے، یہ وہ ابدی پلان ہے جو بنائے عالم سے پیشتر بنایا گیا۔ اور جب بھی ہم سلیب کی طرف دیکھتے ہیں، سلیب کا جو میسج ہے وہ دو رخی ہے، گاڈ از ہولی اینڈ گاڈ از رائچس۔ خدا پاک ہے اور خدا جو ہے وہ گناہ کی عدالت کرتا ہے۔ خدا پاک ہے، خدا گناہ کی عدالت کرتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا سارا پلان سلیب کو پیش کرتا ہے۔ کہانت، قربانیاں، کاہن، لباس، خوراک، مسا، تیل، برہ، قربان گاہ، پیتل کا حوض، چراغ دان جو ہیکل کے اندر تھا، عہد کا صندوق، ہر ایک چیز کس کو پیش کرتی ہے؟ سلیب کو پیش کرتی ہے۔ موسیٰ کا خیمہ، داؤد کا خیمہ، سلیمان کی ہیکل سلیب کو پیش کرتی ہے۔ خدا کے ہر پیغام میں سلیب کا پیغام ہے، کفارے کا پیغام ہے۔ بلی گرام نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کروسیڈ میں نے بڑا زور لگایا، بڑے زبردست میسج دیے، لیکن رسپانس بہت کم تھا۔ تو اس نے لکھا کہ میں دعا میں ٹھہر گیا خدا کی ضرور، خدا رسپانس کیوں کم ہے جبکہ میں اپنا سارا زور لگا رہا ہوں، روزے کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں۔ خدا نے کہا تیرے ان پیغاموں میں سلیب کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں سلیب کا ذکر نہیں وہاں سلیب کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو بلی گرام نے کہا میں نے اس دن اپنی زندگی میں فیصلہ کیا میرے ہر میسج میں سلیب کا پیغام ہے، کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خداوند کی قدرت ہے، کیونکہ سلیب کا پیغام آسمان کا مرکزی پیغام ہے۔ اس پلان کو پورا کرنے کے لیے آسمان کی ساری قوتیں جو ہیں وہ موو کر رہی ہیں۔ اس پلان کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ہمیں وہ چیز دی ہے جو صرف آسمانی تھی۔ سلیب کے پلان کو، نجات کے پلان کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ہمیں وہ گفٹ دی ہے جو صرف کیا تھا؟ ہیمنلی تھا۔ وہ زمین پہ نہیں آیا تھا، زمین کے لیے نہیں تھا، وہ آسمان کے لیے تھا، اور وہ کیا ہے؟ مسا، the anointing of God۔ What is the anointing of God؟ کہ خدا کی اسپرٹ آپ کی اسپرٹ کو چھوتی ہے، کس کرتی ہے، پیار کرتی ہے، ٹچ کرتی ہے، خدا کا مسا ہے۔ ہماری زندگی میں جو ویزیبل، ٹینجیبل، آسمانی چیز ہے وہ انوائنٹنگ ہے، تاکہ ہم آسمان کے پیغام کو زمین پر لا سکیں۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کو باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ میں آپ میں سے بہت سے لوگ نجات کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک نجات کی ڈیفینیشن کرنا چاہوں گا۔ کس اینگل سے کہ نجات کا مطلب ہے یہ چیزیں، یہ ایکسپیرینس ہماری زندگی میں ہوں، یا نجات یہ تبدیلی ہماری زندگی میں لاتی ہے، یہ امپروومنٹ ہماری زندگی میں لاتی ہے، یہ ایڈیشن ہماری زندگی میں لاتی ہے۔ نمبر 1، نجات کا جو پہلا افیکٹ ہے ہماری زندگی پہ وہ ہے خوشی۔ جوائے، the joy of the Lord is my strength۔ خدا ان کی شادمانی میری قوت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نشان ہے، نجات ہے، تو پہلا نشان کیا ہوگا؟ خوشی۔ آپ خوشی سے گواہی دیں گے، آپ خوشی سے عبادت کریں گے، آپ خوشی سے بائبل اسکول میں آئیں گے، آپ خوشی سے خدا کام کریں گے۔ ڈیموس کیرین نے کتاب لکھی ہے The happiest people on the earth۔ مسیحی لوگ جو ہیں
انہیں خوش ترین لوگ ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں نجات ملی ہے۔ اگر آپ کے اندر ریئل سالویشن ہے، آپ خوش ہوں گے۔ اس کے باوجود کہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، تنقید کریں گے، مخالفت کریں گے، عیب جوئی کریں گے، پریشان کریں گے، آپ کے لیے پرابلمز کھڑی کریں گے، پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ خوشی۔ اداس چہرے جو ہیں یہ جہنم کے وارث ہیں۔ جہنم میں اداسی ہے، آسمان پر کیا ہے؟ خوشی ہے۔ تو زمین پر اگر ہماری زندگی میں نجات ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ خوشی ہے۔ پیسے ہیں کوئی بات نہیں، شادی ہوئی ہے کوئی بات نہیں، ہو گئی ہے پھر بھی کوئی بات نہیں۔ پولس کہتا ہے ہر حال میں کیا کرو؟ خوش رہو۔ ہاللیلویا۔ بیوی روز لڑائی جھگڑا کر دی، کوئی گل نہیں، خوشی چ رہنا ہے۔ سو نجات کا اور خادم کا پہلا جو اس کا رسپانس ہے، اس کے اندر سے خوشی نظر آنی چاہیے۔ جوائے، ایک ریڈینٹ جوائے، ایک ایسی خوشی جو ریڈینٹ ہے، ریفلیکٹ ہو رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، یہ نجات ہے، خوشی ہے۔ اگر آپ نجات یافتہ ہیں اور آپ پریشان ہیں، پریشانی ابلیس کا حملہ ہے، روحانی جنگ کریں۔ خدا پریشان نہیں کرتا، خدا خوش کرتا ہے۔ یا ابلیس پریشان کرتا ہے یا لوگ پریشان کرتے ہیں، خدا نہیں پریشان کرتا۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ سم ویئر ابلیس کے اٹیک کے نیچے ہیں، خوش رہنا سیکھیں، خوش ہوں۔ پریشانی کا مقابلہ خوشی کے ساتھ کریں، جوائے۔ نمبر 2، نجات کو میں یوں انڈرسٹینڈ کروں گا کہ خدا کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطہ ہو جاتا ہے۔ If you are saved, you need no mediator. آپ کو کسی درمیانی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا سے کچھ لینے کے لیے، خدا کو کچھ دینے کے لیے آپ کو درمیانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی لیول پہ جہاں پہ میڈییٹر آتا ہے وہ میجک ہے، وہ وچ کرافٹ ہے۔ اگر ہم بیٹے ہیں، ہمارا ڈائریکٹ رابطہ۔ کچھ لوگوں نے مریم کو یا یوسف کو یا روزری کو میڈییٹر بنا لیا۔ چرچ کے کچھ حصے نے کیلرجی کو، بشپس کو میڈییٹر بنا لیا۔ نو ڈاؤٹ خادموں کے پاس بلیسنگ ہے اور وہ بلیسنگ امپارٹ کرتے ہیں، لیکن آپ براہ راست بھی خدا سے بلیسنگ لے سکتے ہیں۔ پینٹیکوسٹلز نے بھی بہت سے میڈییٹر بنا لیے، اور ہم اپنی ہر نیڈ کے لیے پاسٹر کے پاس جائیں گے، اور ہمارے لیے کون دعا کرے گا؟ پاسٹر۔ اگر آپ کی زندگی پاسٹر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں۔ آپ کی زندگی خدا پہ ڈیپینڈ کرنی چاہیے۔ خود جائیں خدا کے پاس اور برکت لیں۔ اگر کوئی کلیسیا میں بیمار، اول تو نہیں ہونا چاہیے، کیا لکھا ہے یعقوب کے خط میں؟ اگر کوئی، اور یہاں پہ جو گریک سینس ہے وہ یہ ہے پیچھے کہ کلیسیا میں بیمار نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو توبہ کریں۔ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں، وہ تیل ملیں گے۔ تیل ملے کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ انوائنٹ کریں گے، اس کی انوائنٹنگ کہیں ختم ہوگی۔ انوائنٹنگ کیوں ختم ہوتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ وہ دوبارہ تیل ملیں گے تو وہ تمہیں مسح کریں گے، تم توبہ کرنا، پھر سے اپنے آپ کو بحال کرو، خدا میں ٹھیک کرو، تندرست رہو۔ آدھے سے زیادہ کلیسیا بیمار ہے، جس میٹنگ میں جاؤ، جس چرچ میں جاؤ، بیمار سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یو نیڈ مور انوائنٹنگ، اور زیادہ گناہ کو اپنی زندگی میں سے نکالیں، مسح کو اپنی زندگی میں لائیں۔ سو درمیانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیلرز پہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ وہ میرے لیے دعا کریں گے تو مجھے شفا ملے گی، وہ میرے لیے دعا کریں گے تو مجھے برکت ملے گی، میں بھی خدا کا بیٹا ہوں۔
क्यों ना आप बराह रास्त खुदा से दुआ। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर साल्वेशन, आपकी समझ में कहीं प्रॉब्लम है। निजात का मतलब है कि दरमियान में जो पर्दा है, वो जो बैरियर था बिटवीन गॉड एंड मैन, वो रिमूव कर दिया गया है। द बैरियर ऑफ सिन, राइचसनेस ने बर्थ लिया है। अब हमें मसीह की रास्तबाजी मिली है, हमें दिलेरी है। पौलुस नहीं कहता कुरान औकात में हमें खुदा के सामने जाने की क्या है, बोल्डनेस है। जाएं खुदा से अपनी शिफा लें, बरकत नहीं। समटाइम्स जब लोग आते हैं दुआ करें शिफा के लिए, दुआ करें बरकत के लिए, मैं डाउट करता हूं उनकी हीलिंग पे, उनकी ब्लेसिंग पे। पता नहीं शिफा मिलेगी या नहीं, या बरकत मिलने की नहीं, इसलिए कि उनको यही नहीं पता कि वो खुद खुदा के बेटे और मसीह की हम मेरास, वो खुद खुदा से बरकत ले सकते हैं। इसका मतलब अगर मेरे दुआ करने से उनको बरकत मिलेगी और वो इस डिसेप्शन में है कि कोई मीडिएटर हमें बरकत देगा, इसका मतलब है इब्लीस उस बरकत को चुरा भी सकता है। बराह रास्त खुदा के पास जाना सीखें। ये मीडिएटरशिप जो है इसको रिमूव करें अपनी जिंदगी से। निजात पाने का मतलब यह है हम बेटे हैं, खुदा के साथ हमारा डायरेक्ट जो है वो राब्ता है। क्यों रूहानी नेमतें जिंदगियों में काम नहीं करती? सब कुछ तो खुदा ने दे दिया है, सब कुछ फ्री है। निजात मुफ्त है, शिफा मुफ्त है, नेमतें मुफ्त है। रूह कुद्दस पाने के लिए कोई पैसा खर्च किया हमने, तो क्यों नहीं नेमतें काम कर रही? There's something we should learn. जो चीज मैंने अंडरस्टैंड की है, बहुत से लोग गलत पर्पस के लिए चर्च में आते हैं। They come to church for a wrong purpose. They come to church to get blessing. बहुत से लोग चर्च में इसलिए आते हैं कि वो बरकत लें। चर्च में बरकत पाने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी थियोलॉजी को करेक्ट करें तो हमने चर्च में इसलिए आना है ताकि हम दूसरों को बरकत दें। पर जब तुम जमा होते हो, हर किसी के दिल में कोई क्या है, नबूवत है, कलाम है, मजमूर है, गीत है। क्या कह रहा है पॉल? कोई ब्लेसिंग है तुम्हारे अंदर। वी आर कमिंग टू चर्च ताकि एक दूसरे को आपने अपनी ब्लेसिंग्स इंपार्ट कर सके। चर्च अभी जो पाकिस्तान के चर्च जिस एंड पे है, हम रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, हम कुछ लेने के लिए आ रहे हैं, जबकि हमें इस माइंड से आना है हम कुछ देने के लिए जा रहे हैं। और जब आप चर्च में बैठे, आपके चर्च में प्रेयर का टाइम आए, तो आप इंपार्ट करें जो कुछ आपके अंदर है। खुदा मैं इस चर्च में फेथ इंपार्ट कर रहा हूं, हीलिंग को इंपार्ट कर रहा हूं, ब्लेसिंग को इंपार्ट कर रहा हूं, इंकरेजमेंट दे रहा हूं चर्च को। खुदा मैं ये चीज दे रहा हूं कलीसिया को। गिव समथिंग टू द चर्च। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। When you impart something, you receive something. सिर्फ पैसे देने की गल नहीं, कुछ और भी आप दें। Every time when the church meets, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपके पास है, आप उस कांग्रीगेशन में इंपार्ट करें। और जब आप इंपार्ट करेंगे तो फिर जो आपकी नीड है, जिस एरिया में आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिए, खुदा आपको इंपार्ट करे। हालेलुया। अभी जो चर्च है वो उलट चल रहा है। हम चर्च में कुछ लेने के लिए आ रहे हैं। नो डाउट वी नीड समथिंग। हमारी जरूरत उस वक्त पूरी होगी जब हम दूसरों की जरूरत पूरी करेंगे। ये तो बाइबल प्रिंसिपल है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। पॉल सेज, मैं तुम्हें विजिट करना चाहता हूं ताकि कोई और रूहानी नेमतें तुम में इंपार्ट कर सके। रूह कुद्दस की कितनी नेमतें हैं? बेशुमार। कितनी नेमतें हैं? बेशुमार। 9 के बारे में बताया गया है, डिफाइन किया ये है, बट इट्स नॉट दैट, इट्स अबव एंड बियॉन्ड दैट। रूह कुद्दस की कितनी नेमतें हैं? बेशुमार।
9 کو कैटेगराइज कर दिया गया। तो मैं खुदा से पूछ रहा था 9 को क्यों कैटेगराइज किया गया? खुदा ने कहना इसलिए कि ये 9 जो थी ये ओल्ड टेस्टमेंट में थी। तो जब ओल्ड टेस्टमेंट के न्यू टेस्टमेंट में लाया गया तो पुराने सोच के मुताबिक 9 को डिफाइन किया गया कि ये नेम थे, ऐसे काम करते। हम कह सकते हैं मे भी तर्जमा या गैर जुबानें ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं थी, ये गिफ्ट्स नहीं थे। लेकिन जो नेम तो का स्टार्ट हमें दिया गया है करंथियों किताब में, जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं, वो ओल्ड टेस्टमेंट का स्टार्ट है। जहां पे ओल्ड टेस्टमेंट खत्म होता है वहां पे जो नेमतों का लेवल था वो बयान किया गया। सिंपली 2 नई नेमतें ऐड की गई हैं, गैर जुबानें और तर्जुमा। बेगाना जुबान नेमत नहीं है, पाकरू के बपतिस्मे का निशान है, 9 नेमतों में से नहीं है। लेकिन चर्च को इसके अलावा आगे और नेमतें दी गई हैं, उनका जिक्र नहीं किया, इसलिए अभी चर्च को उनकी समझ नहीं थी। पाकरू कितनी नेमतें हैं? बेशुमार नेमतें हैं। और जब हम चर्च में आते हैं, जो कुछ हमारे पास हम इंपार्ट करते हैं, तो जो हमारी नीड है खुदा हमें इंपार्ट करता है। खुदा चाहता है जो हम लेकर आए हैं वो दूसरों में बांट कर जाए। प्रेयर सेशन में गीत गाते हुए, और अगर कुछ चर्च में आपके साइलेंट टाइम है, खामोशी का वक्त है, मेडिटेशन का वक्त है, इंपार्ट करें वहां। और इससे पहले कि आप चर्च में से घर बाहर जाएंगे, अपने घर को वापस जाएंगे, खुदा आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ और इंपार्ट कर दे। हालेलुया। जो सलीब का पैगाम है, सलीब का जो मैसेज है, ये फोर ऑर्डेन्ड है। आसमान पे सलीब का एक नक्शा मौजूद है और खुदा उस प्लान के मुताबिक जमीन पे अपना काम कर रहा है। जब खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान ने गुनाह किया, तो खुदा ने सबसे पहले उसको सलीब का मुकाशवा दिया। एक इनोसेंट जानवर को ज़बह किया गया और उसकी स्किन को उतारा गया और उससे एक लिबास बनाया गया जो आदम और हवा को पहनाया गया। यह है अटोनमेंट का पहला कॉन्सेप्ट। गुनाह के बाद जो पहला काम खुदा ने किया, आदम को अटोन किया, आदम को कवर किया, आदम को लिबास दिया। और ये जो अटोनमेंट है, ये सलीब की तरफ इशारा करती है कि यीशु मसीह की स्किन को उतारा जाएगा, उसकी राइचसनेस को उतारा जाएगा, उसकी डिविनिटी को, उसकी ह्यूमैनिटी को क्रश करने की कोशिश की जाएगी, उसे मारा जाएगा, कूटा जाएगा, और उसकी उस सफरिंग से, अटोनमेंट से, कुर्बानी से हमारे लिए एक नया लिबास तैयार किया जाएगा, जिसको पहन के हम खुदा की हजूरी में जा सकते हैं। पहला गॉस्पेल मैसेज पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत है। हाँ जी, पढ़ें क्या लिखा है। क्या कहा खुदा ने इंसान से? और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा ने औरत की नस्ल को से मुखातिब हुआ और वो अबलीस से मुखातिब हुआ कि वन डे द सीड ऑफ द वुमन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर सीड। वो तेरे सर को कुचल देगा। सर का मतलब है अथॉरिटी, हेड, कंट्रोल, सोच, माइंड को कुचल देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तू उसे नुकसान पहुंचाएगा, उसकी एड़ी पे काटेगा, लेकिन वो तेरे सर को कुचल देगा, तेरे जहर को डिस्ट्रॉय कर देगा। आदम, नूह और इब्राहिम के पास सलीब का मुकाशवा था टू सर्टेन एक्सटेंट।
नूह का जो तूफान है ये अदालत का मुकाशवा है। अटोनमेंट में दोनों चीजें हैं, कवरिंग, लव और जजमेंट। आदम को ड्रेस पहनाया गया, ये क्या है? अटोनमेंट है। नूह के जमाने में दुनिया को जज किया गया, ये भी क्या है? ये क्रॉस है। नूह की कश्ती क्रॉस का सिंबल है। उसके जो 3 खाने हैं वो तसलीस को पेश करते हैं। सो खुदा ने नूह को, इब्राहिम को और आदम को किसी एक कैपेसिटी में कुफारे का, अदालत का, माफी का, अटोनमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। और जब हम यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदे के तौर पर कबूल करते हैं तो उसके बाद 3 प्रोसेस हमारी जिंदगी में आते हैं। 3 प्रोसेस हमारी जिंदगी में आते हैं जिसकी वजह से हमारी जो निजात है वो मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगी में इफेक्टिव होती है। वो 3 बैप्टिज्म क्या है? द बैप्टिज्म ऑफ ब्लड। निजात क्या है? खून का बपतिस्मा है। हम अपने आप को यीशु मसीह के खून में छुपाते हैं, खुदावंद के खून से अपने आप को धोते हैं। ये ब्लड बैप्टिज्म है। उसका खून हमारे गुनाह को क्या करता है? धो देता है। फिर हम लेते हैं पानी का बपतिस्मा। लेता है कि नहीं लेता? तो फिर क्या है? वाटर बैप्टिज्म। वाटर बैप्टिज्म क्या है? द क्लेंजिंग ऑफ आवर सोल। सोल को क्या करना है? पर्ज करना है, साफ करना है। खून का बपतिस्मा हमारी रूह का बैप्टिज्म है। सबसे पहले कौन निजात पाते हैं? हमारी रूह। फिर वाटर बैप्टिज्म है, हमारी सोल को फिर साफ होने की जरूरत है। कई लोग निजात पाने के बाद भी उंज दे उंज ही रह जाते, उस निजात का कोई फायदा नहीं। इसके बाद खुदा तीसरा बैप्टिज्म देता है, द बैप्टिज्म ऑफ फायर, आग का बपतिस्मा। ये फ्लैश के लिए है। खुदा आपके जिस्म को आग में से गुजारता है। फायर इज अ जजमेंट ऑफ गॉड। कुरिन्थियों खात में क्या लिखा है? आखिरी दिन, अदालत के दिन तुम सब के काम आग से क्या किए जाएंगे? आजमाए जाएंगे। जो कायम रहेगा उस जजमेंट के बाद, उसके काम कायम रहेंगे, उसको अजर मिलेगा। कौन से काम कायम रहेंगे? जो खुदा की मर्जी से किए हैं। अपनी मर्जी से जितने मर्जी अच्छे काम आपने किए हैं वो जजमेंट में कायम नहीं रहेंगे। अपनी मर्जी से खिदमत की, अपनी मर्जी से चर्च बनाया, अपनी मर्जी से मिनिस्ट्री बनाई है, वो काम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। हमारी मर्जी को जलना है, खुदा की मर्जी को पूरा होना है। जो कुछ खुदा की मर्जी से है वो इटर्नल है, वो अबदी है। तो तीसरा बैप्टिज्म खुदा में देता है फायर का बैप्टिज्म। इसमें खुदा क्या करता है? हमारी मर्जी को बर्न कर देता है, जला देता है। वो हमें इस कदर सकंजे में से गुजारता है, हालात में से गुजारता है, फायर में से गुजारता है। हम खुद ही क्या उठते हैं? खुदा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हुई। अगर आप अभी तक इस बपतिस्मे में से नहीं गुजरे हैं, आप गुजरेंगे और आपकी निजात जो है वो मुकम्मल होगी। जिस्म के काम भी निजात पा देंगे। फिर हमारे काम वो होंगे जो खुदा को पसंद आएंगे। क्योंकि गुनाह का जो असर है वो जमीन पर भी आया है। जमीन तेरे सबब से लानती हुई, इसलिए जमीन को भी तीनों बैप्टिज्म होंगे। जमीन भी तीनों बैप्टिज्म में से गुजरेगी। तो नूह के तूफान में जमीन जो है वो एक वाटर बैप्टिज्म में से गुजरी। खुदा ने उनके कॉन्शियंस को, उनके
sinful soul تھا اس کو purge کیا, ان کو بتایا this is wrong, اور ساری ایک پروسیس میں سے زمین جو گزری ہے. اس کے بعد زمین کو اس نے بلڈ کا بیپٹزم دیا ہے. جب اس کا خون جو ہے زمین پر بہایا گیا تو زمین کو, اس ارتھ کو بلڈ کا بیپٹزم مل رہا تھا. اور اس کے آنے سے پہلے دنیا جو ہے وہ آگ کے بپتسمے میں سے گزرے گی. اور یہ کیا ہے؟ جب غضب کے پیالے زمین پر ڈیرے جائیں گے, جب دنیا کی ججمنٹ ہو, اس وقت تک خدا زمین پر واپس نہیں آ سکتا ہے جب تک یہ تینوں بیپٹزم نہ ہو جائیں, کیونکہ زمین پر کرس ہے اور خدا زمین پر نہیں آ سکتا, کیونکہ لینڈ پہ کیا ہے؟ کرس. جب دنیا کی انجیل کی منادی دنیا کونوں تک ہو جائے گی, پھر خدا آخری بیپٹزم اس زمین کو دے گا, اور وہ ہے ججمنٹ, آگ کا بپتسمہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیکنڈ کمنگ ہوگی. زمین کو بھی اس پروسیس میں سے گزرنا ہے, ریڈیمپشن کے لیے, اٹونمنٹ کے اس پروسیس میں سے گزرنا ہے. چونکہ خدا نے کفارے کا کانسیپٹ آدم کو دیا, اس لیے آدم سے جو بھی پیدا ہوا ہے جبلتاً اس کے اندر کفارے کا کانسیپٹ موجود ہے. خدا کا کانسیپٹ اور کفارے کا کانسیپٹ, یہ دو ایسے نظریات ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں اور تمام نیشنز میں موجود ہیں. ساری قوموں کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے. مذاہب کے اندر نہیں میں کہہ رہا. کس کے اندر میں کہہ رہا ہوں؟ نیشنز کے اندر, قوموں کے اندر, تمام نیشنز کے اندر یہ کانسیپٹس موجود ہیں. خدا کا, کفارے کا, نجات کا, اٹونمنٹ کا. کیونکہ یہ کانسیپٹ, یہ مکاشفہ خدا نے آدم کو دیا تھا, خدا نے ہوا کو دیا. آفٹر دے سنڈ خدا نے ان کو وہ مکاشفہ دیا سمبولکلی, اور آدم میں سے جو بھی نسل پیدا ہوئی ہے اس کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے. دیر از اے گاڈ اینڈ مین نیڈس اٹونمنٹ. خدا, انسان کو معافی کی ضرورت ہے, کفارے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں, پرنسپلز ہیں جو تمام نیشنز میں موجود ہیں. نمبر 1, all nations believe in God. تمام قومیں خدا پر ایمان رکھتی ہیں, چاہے کسی بھی سینس میں ہے, جو بھی نام ہے, چاہے وہ اپنے بتوں کو خدا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے ذہن میں خدا کا تصور تو ہے کہ we need God, man needs God. انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ خدا. نمبر 2, ساری قومیں گناہ میں بلیو کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے. There is a law in all nations. اور انسان کا ضمیر جو خدا کا چراغ ہے, ضمیر خدا کا سٹینڈرڈ ہے, وہ یہ بتاتا ہے یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ٹھیک ہے. ہر وہ شخص جو گناہ کرتا ہے, he knows I am wrong, وہ پھر بھی جان بوجھ کر اپنے ضمیر کو مردہ کر کے گناہ کرتا ہے. Every sinning person knows I am sinning. نمبر 3, تمام قومیں کسی نہ کسی فارم میں انکارنیشن پہ بلیو کرتی ہیں, تجسم پہ. کیوں؟ کیونکہ پیدائش 3:15 میں تجسم کا, انکارنیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود ہے. عورت کی نسل اور ابلیس کی نسل. بہت سی مائتھالوجیز میں انکارنیشن کا کانسیپٹ ہے. ان میں جو بیسک مائتھالوجیز ہیں وہ گریک مائتھالوجی اور ہندو مائتھالوجی ہے. ان کے جو گاڈز ہیں, somewhere they are half humans and half gods, اور ان کے بارے میں آپ پڑھیں گے وہ خدا کا اوتار ہے.
That means incarnation. خدا جو ہے وہ کسی اوتار میں نیچے آیا ہے، فارم میں. اور ہندوز جو ہیں وہ ری انکارنیشن میں بلیو کرتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں دوبارہ 7 ری انکارنیشن میں بلیو کرتے ہیں کہ انسان 7 مرتبہ کبھی مکھی بن، کبھی مچھر بن، کبھی کتا بن کے آ جائے گا. اگر اچھے کام کیے تو اچھا بن کے، برے کام کیے تو برا جانور بن کے آ جائے گا. شکر ہے چرچ میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا بن کے آ جائے گا. وہ چنگے کام گھٹ ہی کرنے ہیں. نمبر 4، تمام نیشنز میں سم ویئر قربانی کا کانسیپٹ. جانور قربان کرنا، آفرنگ دینا، ہدیے چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا. اور کچھ قوموں میں خاص طور پر جو اولڈ بیبلونین اور اسیرین کنگڈمز تھیں، ان میں اپنے بچوں کو قربان کرنا یہ ان کی قربانیوں میں سے ایک تھا. اور وہ یہ سوچتے تھے، خاص طور پر بال کے جو پجاری تھے اور اس کے جو ورشپرز تھے، وہ اپنے بیٹوں کو قربان کرتے تھے بال کے لیے. اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ جب ہم بہترین آفرنگ دیں گے، ڈیئرسٹ اور بیسٹ آفرنگ دیں گے، تو یہ جو ڈیٹیز ہیں، یہ جو گاڈز ہیں، ہماری ہیلپ کریں گے، ہماری مدد کریں گے. نمبر 5، تمام قوموں میں، نیشنز میں کسی نہ کسی فارم میں پریسٹ ہوڈ ہے، کہانت ہے. درمیانی ہیں، میڈیٹرز ہیں، پجاری ہیں، پنڈت ہیں، پادری کا کانسیپٹ، وہ جو کچھ آپ سمجھ لیں، پریسٹ ہوڈ کا کانسیپٹ ہے. And people think if they bless us, we will be blessed. If they curse us, we will be cursed. نمبر 5، بہت سی قومیں، سب قومیں بلکہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ڈیلیورر آئے گا. ابلیس کے سر کو کچلنے کا مطلب ہے عدالت، بدی کو کچلا جائے گا، ججمنٹ. اور نمبر 9، تمام قومیں جنت اور جہنم کا کانسیپٹ رکھتی ہیں. ایک اچھی جگہ کا اور ایک بری جگہ کا کانسیپٹ رکھتی ہیں کسی نہ کسی فارم میں. اچھے لوگ اچھی جگہ پہ جائیں گے، برے لوگ بری جگہ پہ جائیں گے. یہ کانسیپٹ موجود ہے. لیکن بائبل کی تعلیم کیا ہے کہ اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی یسوع کے بغیر ہر شخص جہنم میں جائے گا. راہ اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو یہیں بھی اس سے میں کلوز کرتا ہوں. نیکسٹ ٹائم ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اٹونمنٹ کا ہم فردر اسٹڈی کریں گے. ہم دعا کریں. آج ہم کفارے کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں کہ ہم تاریکی میں نہیں رہے. خدا نے ہم پہ ظاہر کر دیا کہ وہ ہمارا کفارہ بنا ہے، وہ ہمارا عوضی بنا ہے. اس نے ہماری پیمنٹ کر دی ہے، اس نے ہمارا چھٹکارا کر دیا ہے، اس نے ہمیں خرید لیا ہے اور اپنا بنا لیا ہے. آئے ایک دوسرے کو بلیس کریں، اپنی بلیسنگ کو ریلیز کریں. دوسرے پاسٹرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بلیسنگ کو ریلیز کریں. برکت کی دعا ان کو دیں، کامیابی کی دعا ان کو دیں، ان کے ایمان کے لیے، انوائنٹنگ کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے دعا کریں. یقیناً اس پورا اثر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے. اگر اب تک آپ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے حالات اور مشکلات کے باعث کچلے ہوئے ہیں، تو آج ہی یسوع مسیح کے پاس آئیں. وہ آپ کو نئی زندگی، گناہوں سے معافی، شفا اور راحت بخشے گا. یسوع نے فرمایا، اے بوجھ سے دبے لوگو، میرے پاس آؤ،
میں تمہیں آرام دوں گا۔